السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك وأين ملوك الأرض۔ رواه البخاري ومسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگان دین، نوجوان دوستو، چھوٹے پیارے عزیز بچوں،
پردہ نشین خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ وہ رب العالمین جس کے قبضے قدرت میں دونوں جہان کی باغ و ڈور ہے، وہ الہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، امام الانبیاء، جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ لوگوں کے درمیان آخرت کی فکر آخرت کے موضوع پر میں نے کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ العزیز وہ دن جس دن کو چاہے مسلم ہو، چاہے کافر ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے بدھسٹ ہو، حتیٰ کہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذاہب کا عقیدہ رکھنے والا شخص ہو، اس دن کو ہر کسی کو دیکھنا ہے، جو دن ہے قیامت کا دن۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر قیامت کی چند ہولناکیوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ موضوع ہے قیامت کی ہولناکی۔ جس موضوع کو سنتے ہی یقیناً جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور جس دن کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان شخص کے لیے ضروری اور واجب ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ بغیر اس دن کے اوپر ایمان لائے اور یقین رکھے کوئی شخص مسلمان ہو بھی نہیں سکتا۔ آخرت کے دن، قیامت کے دن پہ ایمان لانا بہت ضروری چیز ہے۔ وہ قیامت کے دن جس کی ہولناکی کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر کئی مقام پہ اس کے تذکرے ملتے ہیں، جن میں سے مقدس کتاب قرآن عظیم کے اندر سورۃ التغابن آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك علی اللہ یسیر۔ یہ کافر لوگ جو گمان رکھتے ہیں، اس خیال میں ہے کہ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہم اس دنیا کے بعد جانے کے بعد، یہاں سے موت کا مزہ چکھنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ ہم کو زندگی نہیں دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ اس خیال میں ہیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم کو دوبارہ ضرور اٹھایا جائے گا، اور تم نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کمایا ہے، اس کو تمہارے سامنے لایا جائے گا، تم کو دکھایا جائے گا، تم کو جانکاری دیا جائے گا اس چیز کا جو تم دنیا میں کیے ہو۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ نے فرمایا یہ میرے رب کے لیے کرنا بہت آسان ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا اللہ کے لیے کرنا بہت مشکل ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔
اس آیت کے اندر قیامت کے یقین ہونے کا یقین دلایا گیا ہے کہ جو کافر لوگ جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ اکیلے ایک اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اس گمان میں ہے، اس خیال میں ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، قیامت قائم ہوگا اور ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور جو کچھ کیے ہیں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ دوسری آیت میں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 187 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم تو مجھے نہیں ہے، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ قیامت قائم ہوگی یہ تو یقین ہے، قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم کسی کے پاس نہیں، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کو یہ علم نہیں دیا، اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ سے اگر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ بہرحال میرے بھائیوں اور دوستوں، قیامت کی چند نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ چند نشانیاں ہیں جن کو تم دیکھنا تو یہ سمجھنا کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ ان میں سے ان نشانیوں کو دو بھاگ میں بانٹا جاتا ہے، دو پارٹ میں بانٹا جاتا ہے، ایک علامت الصغریٰ اور دوسری علامت الکبریٰ، یعنی چھوٹی نشانی اور بڑی نشانی۔ چھوٹی نشانیوں کی بہت ساری نشانیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، اور بڑی نشانیاں جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے اب ان کا ہونا باقی ہے۔ اور اس حساب سے میرے بھائی اور دوستو یہ جانیے کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ بالکل اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دے گا اور وہ سور میں پھونک ماریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے۔ جب پہلا سور میں پھونک مارا جائے گا تو یہ آج ہم اور آپ لوگ جو یہ دنیا کی رنگینیاں دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کی بلڈنگیں، محلات اور یہ بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے ہیں، جب پہلا سور فرشتہ پھونک مارے گا تو یقیناً ایک بہت عجیب سی آواز نکلے گی، بہت عجیب آواز نکلے گی اور بہت بھیانک آواز ہوگی، اور زمین میں ایک زلزلہ نما ہو جائے گا، ساری کی ساری چیزیں دنیا کی فنا ہو جائیں گی اور ختم ہو جائے گی، کوئی چیز دنیا کے اندر باقی نہیں رہ جائے گی جب پہلا سور پھونکا جائے گا، یہاں تک کہ تمام بنو انسان اپنی موت کی نیند میں سو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ رب العالمین کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن اسی کے بارے میں پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ سورہ یاسین کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، تو تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے
پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب لوگ موت کی نیند سو جائیں گے، سب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی ساری چیز ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ لیکن جب دوبارہ سور فرشتہ پھونک مارے گا اللہ کے حکم سے تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ اپنی جگہوں پہ اپنی قبروں سے، جو لوگ پہلے سے دفن ہیں وہ لوگ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، بہت افسوس کریں گے، کہیں گے کہ ہم کو کس نے ہمارے خوابگاہوں سے، ہماری سونے کی جگہوں سے کس نے ہم کو جگا دیا، کس نے بیدار کر دیا۔ یعنی ان کو بہت عجیب محسوس ہوگا، یہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کے مناظر اور قیامت کی خطرناکی، قیامت کی ہولناکی کا ڈر ہوگا جو دیکھ کر کے اور یہ اپنے ہوش و حواس کو غائب کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو کس نے بیدار کر دیا، ہمارے خوابگاہوں سے ہم کو سونے سے دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، قیامت کا منظر جو ہوگا بہت خطرناک ہوگا اور بہت بھیانک ہوگا۔ اور آج دنیا کے اندر ہم لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی قیامت کے دن کا منظر دیکھنا ہوگا اور ہمیں اور آپ کو بھی اس دن سے گزرنا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو فکر کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس کی فکر لاحق ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس دنیا کی موت چکھنے کے بعد میں مزہ ہمیں اور آپ کو پھر عالم برزخ کے بعد میں قیامت کا دن دیکھنا ہے، اور اس دن سے بھی ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے۔ اور اگر اس کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس ساز و سامان نہیں رہا تو کفے افسوس ملنے کے سوائے ہمارے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات میں بتاتا چلوں، آج دنیا کے اندر لوگ بے فکری کی عالم میں کیا کیا کرتے ہیں، کس کس دور سے گزرتے ہیں، کیا کیا عمل کرتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا ہے ان کے دلوں میں کہ کہیں اللہ ہماری موت اسی حالت میں نہ ہو جائے۔ کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں کہ شیطان بھی دیکھ کر کے ان کو شرمندہ ہو جاتا ہوگا اور دنگ کرتا ہوگا کہ اللہ اکبر، جس کام کو کرانے کے لیے ہم کو کافی محنت کرنا چاہیے تھا، لیکن آج یہ ہمارے دوست یا ساتھی بغیر ہماری محنت کے اور ہمارے کام خود کر رہے ہیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے آخر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن جب کوئی بھی بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، جب دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا اور سارے کے سارے دنیا کے لوگ اپنی قبروں سے جب دوبارہ اٹھیں گے تو وہ اپنی اس حالت میں ہی اٹھیں گے جس حالت میں ان کی دنیا میں موت آئی تھی۔ آج بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ طرح طرح کی گناہیں کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب بناتے ہیں، شراب پیتے ہیں، شراب کے علاوہ اور دیگر نشہ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ کے بندو کہ کہیں اسی حالت میں اللہ موت نہ دے دے تو اور کل قیامت کے دن آپ اٹھو تو اسی حالت میں آپ کو اٹھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو شخص دنیا میں جس حالت میں اس کی موت ہوگی، کل قیامت کے دن جب اٹھے گا اللہ، قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہوگی۔ ڈرنا چاہیے۔ روح کب قبض کر لی جائے، کب آدمی کی روح نکل جائے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پاکستان کے ہی ایک مشہور عالم دین اسٹیج پر تقریر کر ہی رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے قرآن کی آیت ہی پڑھ رہے تھے اور اسی حالت میں ان کی روح اللہ نے قبض کر لی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کس حالت میں کس کی موت آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو، اس لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور نیکی کے کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔
آگے آج یہ دنیا اتنا بڑا جو دیکھ رہے ہیں، آسمان ہم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے اور آپ کے سروں کے اوپر بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی چیز کے سہارے کے ٹکا ہوا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آسمان کو بھی اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، زمین کو بھی اللہ رب العالمین اپنے مٹھی میں لے لے گا، اور آج جو اپنی حکمرانیوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں، آج جو اپنی طاقتوں کے بلبوتے پہ گھمنڈ کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ سارے لوگوں کے، دنیا کے حکمرانوں کو اکٹھا کر کے کہے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، بولو کہاں گئی تمہارے تکبر، کہاں گئے تمہارے گھمنڈ؟ وہاں پہ نہ کوئی بڑا سے بڑا ظالم بادشاہ آج جس بھی دیش کا ہو، چاہے وہ سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، کل اللہ کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جائے گی اور اس کا زبان میں تالے لگ جائیں گے، نہیں کھلے گی اس کی زبان۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یقبض اللہ الارض یوم القیامۃ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن زمین کو لپیٹ لے گا، اور ویطوی السماء بیمینہ، اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ یہ جو اتنا بڑا آسمان دکھائی دے رہا اس کو اللہ رب العالمین اپنے داہنے ہاتھ میں لے لے گا، اور اسی طریقے سے ثم یقول، اور اللہ رب العالمین کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الملوک الارض، آج دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ دنیا کے بادشاہ۔ تو آج یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں مظلوموں کے اوپر، اللہ کے سامنے ان کی بولتی بند ہو جائے گی اور یہ کچھ نہیں ان کی زبان سے نکلے گا، بالکل عاجزی اور انکساری سے وہاں پہ جھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کا اس دن کا خاموشی ان کو فائدہ نہیں دے گا میرے بھائی اور دوستوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے بارے میں بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو یہ جو سورج ہم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو لا کر کے اللہ رب العالمین بالکل قریب کر دے گا۔ حدیث کے اندر ایک میل کا تذکرہ ہے، لیکن اسی حدیث کے اندر حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا میل سے مراد جو ہم اور آپ لوگ یہ جو سرما لگاتے ہیں آنکھوں میں، اس کی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ مراد ہے کہ وہ مراد ہے، مجھے نہیں پتا۔ اب آسمان سے جو سورج آج اتنی دوری پہ دکھائی دے رہا ہے، اتنا نزدیک کر دیا جائے گا تو اللہ اسی حدیث کے اندر ہے کہ لوگ اپنے پسینوں میں سرابور ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر لوگ ڈوب رہے ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے دن کے گرمی سے اور ایسے دن کے سختی سے بچاؤ کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے دل کے اوپر ٹھنڈے دماغ سے ہاتھ رکھ کر کے 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ ہم نے کیا تیاری کیا ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے اوپر ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کی نماز ادا کر لیں، یہی فرض ہے؟ بس کافی ہوگا، نجات پا جائیں گے؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا کہ کیا ہفتے میں ایک دن نماز ادا کر لیں گے، جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے؟ کیا ایسے دن کی سختی سے بچاؤ کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہوگا؟ اگر صرف ایک دن کی نماز جمعہ کی پڑھنے کے لیے کافی ہو جائے نجات کے لیے، تو میں کہتا ہوں کہ شوق سے آپ جمعہ کی نماز اس لیے پڑھیے۔ اور اگر کافی نہیں ہے، آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اے بندے تو غلط ہے اپنے کام میں، تو میرے بھائی اور دوستو اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ کل کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انبیاء بھی پریشانی سے جوجھ رہے ہوں گے، وہ بھی پریشانی سے اور اللہ کے ڈر سے کانپ رہے ہوں گے، ان کی زبان پہ
اللہم سلم کا لفظ ہوگا۔ اور یہاں تک ایک لمبی حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ فوراً ہی حساب و کتاب تک، قیامت کا دن قائم ہونے کے بعد فوراً حساب و کتاب نہیں شروع ہو جائے گا۔ قیامت قائم ہوگی تو فوراً حساب و کتاب ہونا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آج معمولی سی کام کرانے کے لیے کورٹ اور کچہریوں کے اندر جاتے ہیں تو کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں اور کس دور سے گزرنا پڑتا ہے، کن کے پاس جانا پڑتا ہے، ہم اور آپ لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو فوراً حساب و کتاب کا سلسلہ شروع نہیں کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس گمان میں مت رہیے، حساب و کتاب فوراً ہو جائے گا۔ بہت ساری سختیوں سے گزرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ایک لمبی حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ اس قیامت کی سختی سے، اس کی ہولناکی سے گھبرا جائیں گے اور اپنے انبیاء کے، نبیوں کے پاس میں دوڑتے ہوئے جائیں گے، گروہ بنا کر کے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب کا سلسلہ تو شروع کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں آتا ہے، حدیث کے اندر جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو جنت کے اندر اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اور وہ غلطی کر بیٹھے، کہیں گے کہ میری ہمت نہیں گوارا کر رہی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جاؤں، کیونکہ میں نے اللہ کے فرمان کی مخالفت کر بیٹھا تھا، لہذا میں نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ حضرت نوح کے پاس جاؤ، لوگ دوڑتے ہوئے حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میری ہمت نہیں کر رہی ہے، میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ مشرکین اور کفار کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہو، اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا تھا اللہ سے، لہذا میں غلطی کیا تھا اور اللہ کی پھٹکار میں آئی تھی، اللہ کی ڈانٹ پڑی تھی میرے اوپر، لہذا میں نہیں جا سکتا، تم لوگ دوسرے کے پاس جاؤ گے۔ اس طریقے سے لوگ دوڑتے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن لوگ اپنے کمیوں اور کوتاہیوں کو یاد کر کے اپنے آپ سے لوگ اپنا دامن چھڑا لیں گے اور کہیں گے کہ آپ دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرا کہے گا تیسرے کے نبی کے پاس جاؤ، تیسرا کہے گا چوتھے کے پاس جاؤ، چوتھا کہے گا پانچویں کے پاس جاؤ۔ یہ کوئی معمولی شخصیت کے لوگ نہیں ہوں گے، یہ انبیاء ہوں گے جو لوگوں میں روئے زمین کے اوپر سب سے اعلیٰ اور افضل ذات ہیں، انسانوں کے اندر بڑی شخصیتیں ہیں۔ آخر میں حضرت آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو یہ اللہ کے سامنے جا کر کے سجدے میں جھک جائیں گے اور کافی دیر تک اللہ سے سفارش کریں گے، سجدہ کریں گے، تو اس کے بعد میں اللہ رب العالمین جا کر کے اجازت دے گا۔ آج ہم لوگ کتنا سجدہ کرتے ہیں دنیا کے اندر، جبکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مسلمانوں، اس حدیث کو غور سے سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابی، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہو تو مانگ لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں جنت میں آپ کے ہی ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور میری رفاقت چاہتے ہو، میری دوستی چاہتے ہو، تو سجدوں کے ذریعہ سے میری مدد کرو، نوافل کا کثرت سے تمام کیا کرو۔ آج نوافل کو تو بات چھوڑو، ہم فرائض ہی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، فرائض ہی ہم سے پورے نہیں ہو رہے ہیں، کہاں سے ہم تہجد ادا کریں گے، کہاں سے ہم نوافل ادا کریں گے؟ ہم نے اور آپ نے تو سمجھ لیا کہ ہم جو ہفتے میں ایک دن پڑھ لیں اور سال میں 2 عید کی نمازیں پڑھ لیں، یہی ہمارے اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچیں گے کہ آپ کا دل ہی گواہی دے گا کہ نہیں، آپ غلط ہو اپنے کام میں، ایسا کرنے سے صرف نجات نہیں مل سکتی میرے بھائی اور دوستوں۔ اس لیے اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ آخر میں ایک بات میں بتاؤں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان تمام سختیوں سے گزرنے کے لیے اور بچنے کے لیے، یہاں تک کہ قبر میں جانے کے بعد میں جو سختی ہوتی ہے اس سے بھی بچنے کے لیے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں اپنی پاکیزہ کمائیوں سے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، کل قیامت کے دن یہ جو سورج قریب کر دیا جائے گا، یہ صدقہ اس کے لیے سایہ بن جائے گا، اس کے لیے سایہ بن کے اس کے سروں پہ آ جائے گا۔
اور اسی طریقے سے قبر کے اندر جانے کے بعد میں یہ صدقہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اس قبر کے آگ کو بھی بجھا دے گا، ایک روایت کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے ہم اور آپ لوگ صدقہ اور خیرات گاہے بگاہے جب موقع ملے کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ایک افسوس کی بات، کئی لوگوں کی زبان سے میں نے یہ بات کہتے ہوئے سنا، دھڑلے کے ساتھ میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بہت افسوس ہوا جب سنا میں نے یہ بات کہ میری کمائی حلال کی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، تم کو پتا بھی ہے کہ تیری کمائی حلال کی نہیں ہے، تو غلط کر رہا ہے، غلط طریقے سے روزی حاصل کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، پھر بھی کیوں کر رہا ہے؟ یہ تو افسوس کی بات ہے کہ تجھ کو پتا بھی ہے اور پھر بھی کر رہا ہے، ڈبل ڈبل جرم کا تو حقدار ہوگا کل قیامت کے دن۔ اس لیے غلط طریقے سے اگر کما کر کے کروڑوں اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دے تو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بالمقابل اسی کے اگر کوئی ایک آدمی حلال کمائی سے 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرتا اللہ کے راستے میں تو حدیث کے اندر آتا کہ اللہ اس کو پرورش میں ڈال دیتا گا، وہ پلتا اور بڑھتا رہتا، کل قیامت میں ایک لمبا پہاڑ بن کر کے آئے گا اس کے سامنے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو آدمی سب سے زیادہ مالدار ہو وہی سب سے زیادہ ہوشیار ہو، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے، یا دنیا کے اندر جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال صحابہ سے کیا تھا کہ اے صحابہ بتاؤ کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس کون آدمی ہوگا؟ کون آدمی سب سے زیادہ مفلس ہوگا؟ کون زیادہ سب سے محتاج اور فقیر ہوگا؟ صحابہ، ایک صحابی کہنے لگے کہ المفلس فینا من لا درہم ولا لہ متاع، ہم میں سے سب سے مفلس اور غریب شخص وہ ہے اللہ کے نبی جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو اور کوئی سامان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سب سے مفلس آدمی وہ ہے میری امت کے اندر جو قیامت کے دن نیکیاں بھی کرتا ہو، نیکیاں 1000 گنا لے کر کے آئے، لیکن اسی کے ساتھ میں اپنی غلطیوں کا اصلاح نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچاتا ہو، نیکی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ سے توبہ بھی نہیں کر رہا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن آئے اور جو گناہ کیا اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دیا جائے جس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، جن کے ساتھ انہوں نے حق تلفی کی، اور اس کا ساری کی ساری نیکیاں چند گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائیں بانٹ کر کے، اور پھر آخر میں اس کے ساتھ کچھ نہ رہ جائے اور پھر بھی مظلومین کی تعداد باقی رہ جائے اور آخر میں ان کے گناہ لے کر کے ان کے اوپر لاد دیا جائے، تو یہی لوگ سب سے مفلس اور غریب لوگ ہیں میرے امت کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ نیکیاں کریں لیکن اپنے دامن گناہوں سے بچاتے رہیں، تکبر اور گھمنڈ بھی نہ کریں، لوگوں کے ساتھ میں ظلم کرنے سے بھی بچے، لوگوں کی حق ما حقہ ادا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو کلمہ توحید ایمان باللہ پر ہو، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.